نمبر 7 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 7-9 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. استغفر لهم آپ ان کے لیے استغفار کریں، بخشش طلب کریں. او لا تستغفر لهم یا آپ ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں. ان تستغفر لهم 70 مرة اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں گے فلن یغفر اللہ لهم ہرگز اللہ رب العزت انہیں معاف نہیں کرے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ رب العزت کا اور اس کے رسول کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے فاسق قوم کو. گزشتہ آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا. مکہ میں کوئی بھی منافق نہیں تھا، مدینہ میں گئے تو منافقین کی ایک پوری جماعت تیار ہو گئی، کیونکہ مکہ میں جو کلمہ پڑھتا تھا اسے تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی تھی، اسے مصائب جھیلنا پڑتے تھے. مکہ کے اندر کلمہ اسی نے پڑھا جو دل سے پکا مومن تھا. جب مدینہ میں چلے گئے، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، تو مفاد کے لیے بہت سارے لوگ جو منافقین تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے. کچھ منافق تو ایسے تھے جن کی حرکات و سکنات سے، چال ڈال سے، گفتگو سے پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں. اور کچھ منافق ایسے تھے جو اتنے پکے تھے کہ مرتے دم تک پتہ نہیں چلا یہ منافق ہیں، اور وہ اسی طرح منافقت کرتے رہے. قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. مدینہ میں بہت سارے منافق ایسے ہیں مردوا علی النفاق جو اپنے نفاق کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، نفاق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لا تعلمهم تم ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمهم لیکن ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہیں اور کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہیں. ان مخالفت کرنے والوں میں بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے والوں میں ایک نام تھا عبداللہ بن ابی. یہ بہت بڑا منافق تھا اور بہت خوبصورت نوجوان تھا، صحت مند تھا، اور گفتگو کا طریقہ ایسا تھا کہ جب وہ بات کرتا تو سننے والا بندے کا جی چاہتا تھا کہ یہ گفتگو کرتا رہے اور میں اس کی گفتگو سنتا رہوں. اور نماز کے لیے جب آتا تو سب سے پہلے مسجد میں آتا اور آ کر پہلی صف میں بیٹھتا. صدقے کی بات ہوتی تو سب سے پہلے صدقے لیے آگے بڑھ چڑھ کر وہ صدقہ کرتا. تو اس کا بیٹا تھا عبداللہ. پہلے دور میں جب نام رکھتے تھے
وہ باپ دادا کے نام پہ نام رکھتے تھے، عباس ابن عباس، عباس ابن عباس، عباس ابن عباس، زبیر ابن زبیر، زبیر ابن زبیر، اسی طرح عبداللہ ابن عبداللہ، عبداللہ ابن عبداللہ۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے کا نام تھا یوسف۔ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نسبت کرتے ہوئے اپنے چاروں بیٹوں کا نام یوسف رکھا، اور اس کے اندر فرق اس طرح کیا، پہلا یوسف یعنی یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع۔ تو اس طرح پہلے دور میں بیٹوں کے نام رکھتے تھے۔ عبداللہ بن ابی یہ تو منافق تھا، اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اور جو بیٹا تھا وہ مخلص مومن تھا۔ اور جب باپ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میرا باپ منافق تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، میں نہیں کہتا کہ وہ مسلمان تھا، لیکن کوئی ایسا ہیلا بہانہ کرے کہ اللہ رب العزت میرے باپ کی مغفرت کر دے، ہے تو میرا باپ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پہ جو کرتا پہنا ہوا تھا، جو جسم کے ساتھ لگ رہا تھا، وہ اتارا اور اتار کر اسے دے دیا کہ یہ اپنے والد عبداللہ بن ابی منافق کو کرتا پہنا دیا جائے، اس کو کفن دے دیا جائے۔ جب اس کو کرتا اتار کر دیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً بول پڑے، یا رسول اللہ فلاں موقع کے اوپر اس نے تکلیف پہنچائی، فلاں موقع کے اوپر اس نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، یہ یہاں آ کر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے طرح طرح کی باتیں کی، جگہ جگہ اس نے ہمیں مخالف نقصان پہنچایا ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ تو آپ سے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ تو عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں میری طبیعت کے اندر جلال تھا، میں بار بار یہی کہتا رہا یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ منافق ہے، اس کا نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے تو صحابہ کرام بھی سارے ساتھ چل پڑے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا، یا رسول اللہ یہ منافق ہے، آپ کو تو معلوم ہے، آپ کیوں جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر کیا تو میرے اوپر دروغہ لگا ہوا ہے، تو میرے اوپر نگران ہے، میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں؟ اگرچہ وہ منافق ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے اس کا نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اپنا جو لعاب مبارک تھا وہ اس کے منہ کے اندر ڈالا، اس کے جسم پہ ملا۔ اب صحابہ کرام نے بھی سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ جب نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، اب دل میں تکلیف تو تھی، یہ تو منافق ہے، اس نے اتنی تکلیفیں پہنچائی، لیکن جب اللہ کے نبی نے پڑھا دیا پھر سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آمین کہا اور نماز جنازہ کے لیے پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو جب نماز جنازہ پڑھ کر ہٹے تو پھر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ان تستغفر لهم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کریں گے، بخشش طلب کریں گے، تو فرمایا فلن یغفر اللہ لهم، اللہ رب العزت کی ذات ہرگز اسے معاف نہیں کرے گی۔ اب دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کتنی بھلائی کی، اگرچہ وہ منافق تھا لیکن اللہ کے نبی تو رحمت پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور خود قبر کے اندر اتارا، اور خود قبر کے اندر اتار کر اس کے لیے دعا بھی کی، لیکن اللہ رب نے فرمایا کہ یہ ایسا منافق ہے، اس نے مسلمانوں کو اتنی تکلیفیں پہنچائیں، اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ رب العزت پھر بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو عربی کے اندر 70 کا جو لفظ ہے یہ کثرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت کے مطابق اگر مجھے پتا ہوتا کہ اللہ رب العزت 70 مرتبہ زیادہ پڑھنے سے اسے معاف کر دیں گے تو میں زیادہ مرتبہ پڑھنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا تاکہ اللہ رب العزت اس بندے کی بخشش کر دیں۔ تو اللہ بھی فرمایا ذالک بانکم کفروا باللہ ورسولہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بہت زیادہ مخالفت کی ہے، مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت اسے معاف نہیں کرے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے فاسق قوم کو، نافرمان قوم کو۔ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی آج ہمیں بھی یہ سہارا ہے کہ آخری وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ ہر امتی کو یہ سہارا ہے کہ آخری وقت میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے اس کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ جو منافق ہوں گے یا مشرک ہوں گے اللہ کے نبی ان کی سفارش نہیں کریں گے۔ اور فرمایا جب بارش پڑتی ہے وہ اچھی زمین پہ بھی پڑتی ہے، نرم زمین پہ بھی، اور پتھریلی زمین پہ بھی پڑتی ہے، لیکن فرمایا فائدہ انہی کو ہوتا ہے جو اچھی زمین ہوتی ہے۔ فرمایا اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے لیے رحمت بن کر آئے، لیکن فائدہ انہی لوگوں نے اٹھایا جن کے دل پاک صاف تھے، جن کے دلوں کے اندر ایمان تھا۔ اور فرمایا جو پتھریلی زمین تھی بارش اس پر بھی پڑی، اللہ کے نبی کی دعا اس تک بھی پہنچی، اللہ کے نبی اس کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، لیکن فرمایا وہ مجلس میں ہوتے ہوئے بھی منافق رہے، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ دعا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اس سے محفوظ کروائے۔